اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں سب مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر جو اللہ کا حکم ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا، اور یہ اپنے ایمان کا ایک رکن ہے، ایک بنیاد ہے، ایک فرض ہے، وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان کی 5 بنیاد ہے، توحید یعنی کلمہ، نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور حج۔ مگر زکوٰۃ اور حج سبھی مسلمانوں کے لیے فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور حج صرف صاحب مال کے لیے، پیسے والوں کے لیے فرض ہے۔ مگر یہ 3 بنیاد، توحید، رمضان کے روزے اور نماز، سبھی مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو ایمان کی وہ بنیاد ختم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، اور ایمان گر جاتا ہے اور ہم ایمان والے نہیں رہتے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت دیکھو۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی اچھے اعمال کرنے والے آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آخرت میں اچھا مال ہے۔ جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی ہے اور ایمان والے نہیں رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کچھ اجر دے دے، مگر آخرت میں اس کے لیے اچھے بدلے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور اچھے نیک کام کرو۔ صرف اچھے نیک کام کرنے سے جنت نہیں ملے گی۔ آمنو، پہلا ایمان لانا ہے، تو ایمان والا ہونا ہے اور اچھے کام کرنے ہیں، اچھے اعمال کرنے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 124۔ مرد ہو یا عورت، مگر مومن ہو، ایمان والے ہو، اور وہ اچھے کام کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہی کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس سورہ نحل کی آیت ہے، جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور ایمان والے ہو۔ ایمان والا ہونا ضروری ہے، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے، یعنی اس دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے اور انہیں ان کا نیک اجر دیں گے، جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو، یعنی اس زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کی بہتری ہے۔ یہ سورہ مومن کی آیت 40۔ سورہ مومن کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت، مگر وہ مومن ہو، ایمان والے ہو، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے انتہا رزق پائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھنا سبھی مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا چھوڑ دو گے تو آپ ایمان والے نہیں رہو گے، اور ایمان والے نہیں رہو گے تو اچھے کام کرو گے، پھر بھی آپ کو اس کا اچھا بدلہ قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ اس کے کپڑے ناپاک ہے، وہ مزدوری کرتے ہیں، کپڑے پاک نہیں رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں بہت بزی رہتا ہوں، ایک کے بعد دوسرا کام کرنا پڑتا ہے، میرے مالک یا میرے باس مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے گا، وغیرہ وغیرہ، اور کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ایمان والے بن کر رہنا ہے تو نماز نہیں چھوڑ سکتے، کسی بھی حالت میں نماز تو پڑھنی ہی ہے۔ 5 وقت کی نماز میں سنت اور نفل پڑھنا بہت ضروری ہے، مگر کچھ حالات ایسے ہیں، اپنے اختیار اور
काबू के बाहर है कि एक सुन्नत और नफिल नमाज आप पढ़ ही नहीं सकते, तो फर्ज नमाज तो पढ़नी ही है, फर्ज आप नहीं छोड़ सकते। सुबह की 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फर्ज, जोहर की 4 रकात फर्ज, असर की 4 रकात फर्ज, मगरिब की 3 रकात फर्ज, ईशा की 4 रकात फर्ज और 3 रकात वित्र। ये नमाज आपको किसी भी हाल में पढ़ना है, और खुदा न ख्वास्ता कुछ ऐसे हालात बेकाबू है, कोई नमाज छूट जाती है तो उसकी कज़ा करनी है। अगर बीमार हो, बिस्तर पे लोटे हुए हो, फिर भी इशारे से नमाज पढ़नी है। अगर ऐसे कुछ हालात है जो बिल्कुल ही बेकाबू है और नमाज छूट जाती है तो वो नमाज कज़ा करनी है, मगर नमाज छोड़ नहीं सकते। आप बेहोशी की हालत में हो, जब होश में आए तब वो सब नमाज कज़ा करनी है। हो सकता है और बेहोशी की हालत में आपको मौत आ जाए, तो आपके रिश्तेदारों को चाहिए कि जितने दिन आप बेहोश रहे मौत आने तक वो सभी नमाजों का वो फिदिया अता करे। कुछ मौलवी साहब ये फिदिया का खर्च बहुत बताते हैं, ऐसा नहीं है। अपनी हालत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक तय कर लो और उसको अदा कर लो। अल्लाह ताला नीयत देखते हैं, पैसे नहीं देखता। अल्लाह हम सबको नमाज कायम करने की नेक तौफीक अता फरमाए, आमीन।